سب سے پہلے بات کریں گے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے آج پھر ایران پر حملوں کی دھمکی دے دی ہے۔ سوشل میڈیا پر جاری بیان میں کہا امریکہ آج رات ایران پر شدید حملہ کرے گا۔ وہ دن دور نہیں جب ہم خارج جزیرے اور ایرانی تیل کی تنصیبات پر قبضہ کریں گے۔ ان کے تیل اور گیس کا بڑا حصہ ہمارے کنٹرول میں ہوگا، بالکل ویسا ہی کریں گے جیسے ہم نے وینزویلا میں کیا تھا۔ ایرانی بات چیت کر رہے ہیں لیکن وہ مغرور بہت ہیں۔ ایران کے ساتھ تاریخ کی سب سے اچھی ڈیل ہوگی۔ اور بات کریں گے بجٹ کی۔ رواں مالی سال حکومت کئی معاشی اہداف پورے کرنے میں ناکام۔ ایکسپورٹ کا ہدف پورا نہ ہو سکا، زرعی اور صنعتی شعبے میں ترقی کا ہدف بھی نامکمل۔ وفاقی وزیر خزانہ نے قومی اقتصادی سروے پیش کر دیا۔ محمد اورنگزیب کا کہنا ہے صنعت کے لیے ترقی کا ہدف 4.3% کے مقابلے میں 3.5% رہا۔ پیداواری شعبہ ہو یا معدنیات کی ترقی، اہداف پورے نہ ہونے کا اعتراف۔ جی ڈی پی گروتھ 3.7% رہی۔ ملک کا معاشی حجم $452 ارب سے زائد ہو گیا۔ سیمنٹ کی طلب 10% بڑھی، پیٹرولیم میں 5%، گاڑیوں میں 31% اور موبائل فونز میں 9% اضافہ ہوا۔ وزیر خزانہ کی مطابق معاشی خسارہ جی ڈی پی کا 8.7% رہا۔ ایف بی آر محصول کے ہدف میں ناکام رہا۔ بیرونی اور اندرونی چیلنجز کے باوجود 3.7% جی ڈی پی گروتھ حاصل کی، جو پچھلے سال 4 سالوں کی بلند ترین فگر ہے۔ ہم ایک ملکی تاریخی کا سب سے بڑا معاشی حجم پر پہنچ چکے ہیں، جو 126.9 ٹریلین روپے یا $452.1 ارب تک پہنچ گیا ہے۔ فی کس آمدنی $1,901 ہو گئی ہے، جو گزشتہ سال $1,751 تھی۔ ایگریکلچر جو پچھلے سال 1.53% پہ گرو ہوا، اس سال 2.89% پہ اس کی گروتھ ہوئی۔ فرٹیلائزر میں 17% اضافہ ہوا، پیٹرولیم میں 5% اضافہ ہوا، آٹو موبائلز میں 31% اور موبائل فونز میں 9% اضافہ ریکارڈ ہوا ہے۔ سروسز ہمارا ہمیشہ سے ایک مضبوط اینکر رہا ہے، یہ 4.9% گروتھ ریکارڈ ہوئی ہے۔ ایف بی آر کے محصولات کی میں بات کرنا چاہوں گا، جہاں 10.1% اضافہ ہوا ہے۔ افراط زر کی بات ہے کہ اس میں پچھلے 2 سالوں میں بتدریج کمی واقع ہوئی ہے، 38% سے شروع ہو کر ہم جہاں بھی اس وقت موجود ہیں، جس کی وجہ پالیسی ریٹ 11.5% ہے۔ قومی اقتصادی سروے کے مطابق رواں مالی سال بیشتر اہداف حاصل نہ ہو سکے۔ معاشی شرح نمو کا ہدف 4.2% تھا، جو 3.7% رہا۔ اوسطاً مہنگائی 7.5% ہدف کے مقابلے میں 11 ماہ میں 7% رہی۔ فی کس اوسط سالانہ آمدن $1,751 سے بڑھ کر $1,901 ہو گئی۔ زرعی اور صنعتی شعبے کی ترقی کا ہدف حاصل نہیں ہو سکا۔ زرعی شعبے کی کارکردگی 4.5% کے مقابلے میں 2.89% رہی۔ صنعت کے لیے ترقی کا ہدف 4.3% کے مقابلے میں 3.5% رہا۔ پیداواری شعبے کی ترقی کا ہدف 4.7% تھا۔ شرح نمو 6.6% رہی۔ معدنیات کے لیے ترقی کا ہدف 3%، شرح نمو 0.38% رہی۔ بجلی، گیس اور واٹر سپلائی میں 10% تک کمی۔ سیمنٹ کی طلب میں 10% اضافہ، خدمات میں گروتھ 4.9% اور ٹیلی کام کے شعبے میں 7.5% رہی۔ ترسیلات زر $33 ارب، زر مبادلہ کے ذخائر $17 ارب 10 کروڑ تک پہنچ گئے۔ اب آپ کو یہ بھی بتائیں کہ اقتصادی سروے میں وزیر خزانہ نے اعداد و شمار کے گورکھ دھندے کے ساتھ ملک کی معیشت کی خوبصورت تصویر پیش کرنے کی کوشش کی، مگر سما کے سوال سے محمد اورنگزیب چکرا گئے۔ انہیں اعتراف کرنا پڑا کہ ملکی برآمدات بڑھنے کی بجائے کم ہوئی ہیں، براہ راست سرمایہ کاری نہیں آئی، روزگار کے کتنے مواقع پیدا کیے۔ وزیر خزانہ اس سوال کا جواب بھی گول کر گئے۔ روزی پکچر پیش کی ہے، میکرو اکنامک نمبرز دیے ہیں، لیکن فنڈامنٹل جو نمبرز ہیں وہ ڈاؤن گئے ہیں۔ آپ کی فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ نہیں آئی، $2 بلین سے $1.4 بلین پہ آ گئی، جو ابھی تک نمبر آئے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ایکسپورٹس آپ کی کوئی 5.5-6% نیچے گئی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کا جو ہے وہ باقی آپ دیکھیں کہ میکرو اکنامک جو نمبرز ہیں وہ نیچے گئے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت اچھے۔ دو کا بتائیں نا، باقی بھی بتا دیں۔ باقی بھی بتا دیتے ہیں۔ دوسرا یہ بتائیے گا کہ پرائم منسٹر کا یہ کہنا کہ آپ میکرو اکنامک نمبرز پہ فوکس ضرور کریں، لیکن اگر گراؤنڈ ریالٹی ڈیفرنٹ ہے، عوام کو فائدہ نہیں پہنچ رہا، ان کو ریلیف نہیں مل رہا، روزگار نہیں مل رہا، جاب نہیں مل رہی، مہنگائی بڑھ رہی ہے، ان امپلائمنٹ بڑھ رہی ہے، تو آپ کے اوپر یہ عدم اعتماد نہیں آپ کی پالیسیز کے اوپر، پرائم منسٹر کا یہ کہنا۔ اور دوسرا یہ بتائیے کہ آپ کے سامنے اکنامک سروے ہے، آپ نے پچھلے 2-3 سال میں کتنا امپلائمنٹ جنریٹ کیا ہے، کتنے لوگوں کو روزگار دلائی، ذرا بتا دیجیے۔ ایکسپورٹس کا تو میں نے خود ذکر کر دیا اور آپ کو بتا دیا کہ وہاں
کہاں کہاں اور کس وجہ سے وہ ریڈکشن ہوئی ہے وچ از اسینشلی دا فوڈ سیکٹر. اس سال کا جو کرنٹ اکاؤنٹ ہے ہم تقریباً کہاں اس کو کمپلیٹ کریں گے. تو تقریباً $30 بلین، اور آپ کی بات درست ہے کہ ہماری ایکسپورٹ پچھلے سال کے مطابق میں تھوڑی سی کم ہوگی، اور اس میں دیز آر ٹو فیکٹرز. دس از ناٹ براڈ بیسڈ، دیٹ واز مائی پوائنٹ. ہماری جو ریمیٹنسز ہیں وہ 41 سے 42 کے قریب ہوں گی. ہماری جو امپورٹ ہے ہمارا خیال تھا کہ وہ بل نیچے ہوگا، لیکن بیکاز آف دا پیٹرولیم پرائس انکریزز ہو سکتا ہے یہ 70 کے قریب ٹچ کر جائے. پاکستان کے ترقی نہ کرنے کی وجہ پالیسیوں میں تسلسل نہ ہونا ہے. ترقی T20 نہیں، ٹیسٹ میچ کا نام ہے. اس میں ٹیسٹ میچ جیسا صبر چاہیے، جبکہ ہم T10 کھیلنے کے عادی ہیں. منصوبہ بندی کے وزیر احسن اقبال کی گفتگو. کہا اگر کوئی حکومت اچھا کر رہی ہے تو اس پر 2018 کی طرح اسکڈ میزائل نہیں گرانا چاہیے. نواز شریف کی قیادت میں جو ترقی ہو رہی تھی اس پر میزائل نہ گرایا جاتا تو آج پاکستان کسی اور مقام پر ہوتا. اتنی مار کھانے کے بعد تاریخ سے سبق سیکھ لینے چاہیے. پاکستان میں صرف ہمیں مار پڑی ہے لیک آف اسٹیبلٹی اور لیک آف کنٹینیوٹی آف پالیسیز. ڈیولپمنٹ T20 کا میچ نہیں ہے، ہم تو بلکہ T10 کا میچ کھیلنے کے عادی ہو گئے ہیں. ڈیولپمنٹ ایک ٹیسٹ میچ ہے، اس میں ٹیسٹ میچ کا ٹیمپرمنٹ چاہیے کہ آپ کو اسٹیبلٹی کے ساتھ پالیسیز کو موقع دینا ہے کہ وہ کامیاب ہو جائے. اگر کوئی حکومت اچھا کر رہی ہے تو اس کو ٹرم ملنی چاہیے، اس کے اوپر 2018 کی طرح اسکاڈ میزائل نہیں گرانا چاہیے. اگر 2018 میں اسکاڈ میزائل اس ترقی کے اوپر نہ گرایا جاتا جو نواز شریف کی کیا ملک میں ہو رہا تھا تو آج ہم کسی اور لیگ میں ہوتے. 8,483 روپے ماہانہ سے زائد کمانے والا غریب نہیں. حکومت کا غربت کے تعین کا انوکھا فارمولہ. اکنامک سروے کے مطابق ملک کا ہر چوتھا شخص خط غربت سے نیچے ہے. 28.9% آبادی کا ماہانہ آمدن 8,483 روپے سے کم ہے. پنجاب کی 1/4 آبادی یعنی 23.3% آبادی معاشی بدحالی کا شکار ہے. بلوچستان میں 47%، خیبر پختونخوا 35% اور سندھ میں غربت کی شرح 32.6% ہے. حکومت کے مطابق غربت جانچنے کا معیار کم از کم ضروری اخراجات پوری کرنے کی صلاحیت ہے. ورلڈ بینک فارمولے کے مطابق 35,000 ماہانہ سے کم آمدن والا غریب ہے. ماہرین کے مطابق اگر حکومت ورلڈ بینک فارمولہ اپناتی ہے تو اس سے غربت کی شرح 50% سے زائد ہو جائے گی. غربت کے تعین کے فارمولے میں ماہانہ رقم کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. وفاقی کابینہ کے کل ہونے والے اجلاس کا وقت تبدیل. وفاقی کابینہ کا اجلاس کل 4 بجے کی بجائے اب دوپہر 2:30 بجے ہوگا. وفاقی کابینہ وفاقی بجٹ کی حتمی منظوری دے گی. وزیراعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوگا. قومی اسمبلی کا اجلاس جمعے کی سحپہر 3 بجے تک ملتوی کر دیا گیا. وزیر خزانہ قومی اسمبلی میں بجٹ پیش کریں گے. نئے مالی سال کے بجٹ کا حجم 17,500 ارب روپے سے زائد ہوگا. ٹیکس ریونیو کا ہدف 15,267 ارب رکھنے کا تخمینہ ہے. وفاقی PSDP 1,000 ارب روپے رکھنے کی تجویز ہے، جبکہ قرضوں پر سود کی ادائیگی کی مد میں 7,824 ارب رکھے جائیں گے. دفاعی شعبے کے لیے تقریباً 3,000 ارب روپے رکھنے کی تجویز ہے. اگر اہداف کی بات کی جائے تو معاشی شرح نمو کا ہدف 4% رکھا جائے گا. اوسط مہنگائی 8.2%، زرعی ترقی کا ہدف 3.8%، صنعتی ترقی کا ہدف 4% رکھا جائے گا. برآمدات کا ہدف 44 ارب 13 کروڑ ڈالر، درآمدات کا ہدف 83 ارب 78 کروڑ ڈالر رکھنے کا ہدف ہے. سمندر پار پاکستانیوں سے 42 ارب 38 کروڑ ڈالر ملنے کا تخمینہ ہے اور روزگار کے 20 لاکھ نئے مواقع پیدا کیے جائیں گے. پاور ڈویژن کے لیے 88 ارب، NHA 224.51 ارب روپے رکھنے کی تجویز ہے. ٹرانسپورٹ کمیونیکیشن 356 ارب، ارکان پارلیمنٹ 63 ارب، ضم اضلاع کے لیے 56.1 ارب روپے، HEC کے لیے 46 ارب اور صحت کے شعبے کے لیے 22 ارب 10 کروڑ روپے رکھنے کی تجویز سامنے آئی ہے. چیئرمین PTI بریسٹر گوہر کہتے ہیں حکومت معاشی حوالے سے کارکردگی دکھانے میں ناکام ہو چکی. نئے بجٹ میں بھی کوئی اچھی امید نظر نہیں آ رہی. 40% سے زیادہ عوام غربت کی لکیر سے نیچے ہے، لیکن حکمران اپنے اخراجات کم کرنے کو تیار نہیں. بجٹ سے میں کہتا ہوں مایوسی ہے. میں ابھی آپ کو بتا سکتا ہوں یہ پرفارمنس نہیں شو کر سکے، یہ جو ٹیکسز ہیں ان کو نہیں بڑھا سکے، یہ ریفارم نہیں لے کے آ سکے. ریٹیل، ریئل اسٹیٹ، ایگریکلچر، باقی پروفیشنل ٹیکسز اس پہ یہ کچھ نہیں کر سکے. سیلز ٹیکس کو وہ نہج پہ نہیں لے سکے جو ہے
अपने लिए जो खर्चे थे वो कम नहीं कर सके कि आवाम को उसको रिलीफ मिले। लोग इस वक्त 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहे हैं। 40% से ज्यादा लोग जो है वो गुर्बत की लकीर के नीचे। जो असेंबली की सेशन है ये बड़ा सीरियसली लेना चाहिए। एक दिन तकरीबन 6 करोड़ का खर्चा आ जाता है और कोरम पूरा करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। हुकूमत अगर इतनी जिम्मेदारी नहीं निभा सकती तो ये सारा अहम और रिसोर्सेज यहाँ वज़रा नहीं आते, वज़ीर आज़म कभी नहीं आया। वेलकम बैक। बात करेंगे मौसम की, तो लाहौर में मौसम की करवट, शहर में अंधेरा छा गया, तेज हवाओं के बाद मूसलाधार बारिश, गर्मी में नुमाया कमी आ गई। तफसीलात हासिल करते हैं, नुमाइंदा समा वेलरिंग एंड्रयूज हमारे साथ मौजूद हैं। वेलरिंग, दिन भर मौसम शदीद गर्म रहा लेकिन उसके बाद तेज हवाएं चली हैं और स्याह बादल छा गए, तेज बारिश का सिलसिला भी जारी है। कैसा मौसम लाहौर का? जी बिल्कुल उमैर, आपका कहना बिल्कुल ठीक है। सुबह से देखा जा रहा था कि लाहौर के अंदर शदीद गर्मी थी और मौसम ने एकदम से करवट ली है। और सबसे पहले तो देखा गया कि लाहौर के अंदर अंधेरा छा गया, उसके बाद तेज आंधी आई और अब लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। इस वक्त भी गुलबर्ग के एतराफ में, इसके साथ साथ रेलवे स्टेशन गणिशो और धर्मपुरा, इसके साथ साथ जितने भी जेल रोड और मुतअद्दिद इलाके लाहौर के, वहाँ पर मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। इस तरह महसूस किया जा रहा है कि गर्मी का जोर एकदम से टूट गया है और जितनी तेज बारिश हो रही है उतनी तेज हवा भी चल रही है। यकीन करें कि मेरा बिपर देना भी इस वक्त बहुत ही मुश्किल हो गया है क्योंकि इंतहाई तेज हवाएं और शहरियों ने भी सुख का सांस लिया है कि काफी दिनों से देखा जाता है कि लाहौर के अंदर शदीद गर्मी थी। महकमा मौसमियात ने पहले से ही नवीद सुनाई हुई थी कि लाहौर के अंदर 11 जून से लेकर 13 जून के दौरान लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश के इम्कानात है और इसी तरह ही हुआ। जैसे ही शाम हुई तो इस वक्त लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हो रही है। महकमा मौसमियात की जानिब से यही कहा जा रहा है कि जो बारिश का सिलसिला है ये 1 से 2 रोज तक जारी रहेगा और बारिशों के दौरान ये भी देखा जा रहा है कि इस वक्त लाहौर के जो मुख्तलिफ इलाके हैं वहाँ पर जो है फीडर्स भी ट्रिप कर गए हैं और लाहौर के अंदर मुख्तलिफ इलाकों में बिजली भी गायब हो गई है और शहरियों को यही मशवरा दिया जा रहा है कि तेज बारिश और आंधी के दौरान जो है वो एहतियाती तदबीर पर जरूर अमल दरामद करें। मौसम तो बेहतर हो गया है लेकिन उसी के साथ साथ जो जान और माल की हिफाजत है वो भी बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल, एहतियाती तदाबीर हैं वो इख्तियार करना होंगी। वेलिंग, आपने हमें अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया।